الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ حمد الہی بھی ہے اور نعت نبوی بھی. At the same time, in this holy verses of Holy Quran, at the same time praise of Allah Almighty and praise of Holy Prophet too. ایسی چھانٹ کے لایا ہوں کیونکہ جب دربار بے مثال ہو تو عنوان بھی بے مثال ہو. وہ اول ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولو تو کوئی نہ بولنے والا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اول آخر ظاہر و باطن ہونا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تو اس پر کیوں محنت کی جائے جسے سب نے مان لیا؟ محنت وہاں کرو جہاں کچھ نہ ماننے والے ہیں. اور وہ جب نبی کے بارے میں کہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. آئیے میں بتاؤں، میرا نبی بلا شک و شبہ اول ہے. مخلوقات میں بلا شک و شبہ اول ہے. وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. کب اول ہیں، کب آخر ہیں وہ بتاؤں گا، کب باطن ہیں اور کب ظاہر ہیں یہ بھی بتاؤں گا. مگر پہلے اول سمجھو. اور یہ راز کہ نبی اول ہیں نبی نے کھولا. یہ راز نبی نے بتایا. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں نبی تھا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. اور سب بعد میں بنا، رب نے نور پہلے بنایا. فرسٹ کریشن آف اللہ المائٹی نور. نور سے سب، رب سے نور، نور سے سب. سمجھ رہے ہیں سب؟ کیا مطلب؟ رب نے نور بنایا، نور سے سب بنا. تو گویا نور رب کا محتاج ہے اور سب نور کے محتاج ہے.
وہ نور سب سے پہلے بنا، کوئی نہیں بتا پائے گا رکھا کہاں۔ وہ نور سب سے پہلے بنا، کوئی نہیں بتا پائے گا رکھا کہاں، کیونکہ جب جگہ ہی نہیں تھی تب نور تھا۔ ہر جگہ سے پہلے، ہر پلیس سے پہلے، ہر وقت سے پہلے، ہر چیز سے پہلے بنا۔ تب ظاہر ہے کہ بننے والا نور ہے، بنانے والا خدا ہے، تیسرا کوئی ہے نہیں۔ تو رب نے بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا، آپ کی بولی میں اپنے پاس میں رکھا، اور یہ رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا کہ میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ یہی تو پیار ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ یہی تو میری رضا ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ میں بنا کے دیکھوں تم بن کے دیکھو، میں چمکا کے دیکھوں تم چمک کے دیکھو، میں سنوار کے دیکھوں تم سنور کے دیکھو۔ وَلَكِنْ رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، یہ بتایا ہے قرآن نے۔ تو ہم لوگ کتاب والے بھی ہیں، سنت والے بھی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں وہ آخری نبی ہیں، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ اول نبی بھی ہیں۔ اور جو اول ہوگا وہ آخر کیسے ہوگا؟ جو آخر ہوگا وہ اول کیسے ہوگا؟ محدث اعظم کا چوچھوی، ان کے 12 بیٹے ہیں، اس میں آخری میں ہوں۔ اب 12 میں میں آخری ہوں، سب سے بڑے بیٹے سید محمد اشرف، تب ظاہر ہے محمد اشرف آخری نہیں ہو سکتے، اور سید محمد ہاشمی پہلا نہیں ہو سکتا۔ یہ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ ان نیچرل، غیر فطری دعویٰ۔ میں کہا یہی تو نیچرل ہے، تو نے نیچر کو پہچانا کہاں؟ ایک مثال دوں گا، سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ مجھے 20 منٹ کہا گیا، انشاءاللہ 15 ہی منٹ میں سمیٹ دوں گا۔ مل گیا کسی کو بنگلہ دیش میں پنجاب کا چوسا، زبردست لذیذ خوشبودار آم مل گیا سلہٹی کو، اس نے اسے دھویا، منہ کھولا، چوسا، رس سارا کھینچ لیا، اور جب کچھ نہ بچا تو نیچے سے دبایا، گٹھلی باہر۔ اتنا پسند آیا وہ چوسا اسے کہ اپنے گھر کے دروازے پر اس نے گڈھا کیا، بیج کو ڈالا، کھاد اور پانی ڈال کر اسے بند کر دیا کہ یہ پھل یہاں بھی چاہیے۔ زبردست ہوتا ہے چوسا۔ حسن اتفاق اس کو کویت کا ویزا مل گیا، 10 سال وہاں نوکری کرتا رہا۔ اور وہاں اسے آم میسر نہیں ہوا، 10 سال بغیر آم کے زندگی گزر گئی۔ پلٹ کر جب اپنے سلہٹ پہ پہنچا، دروازے پہ دیکھا، اتفاق سے آم کی فصل تھی۔ آم کی فصل تھی، پکے ہوئے آم لٹک رہے تھے۔ اس نے ایک آم توڑا، دھویا، منہ کھولا، چوسا، اور جب سارا رس ختم ہو گیا تو پھر گٹھلی نکلی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، زمین میں تو ہی اول اور پھل میں تو ہی آخر،
تو ہی اول، 10 سال بعد چیک کیا تو تو ہی آخر. یہ فطرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قدرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ توجہ ایک لمحے کے لیے. میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام سے چلا. ثبوت ہے کہ جب نور جسم میں داخل ہوا ہے تب حکم سجدہ ہوا ہے. پتلا بنا کے رب نے سجدے کا حکم نہیں دیا، روح ڈالنے کے بعد حکم سجدہ نہیں دیا، نور داخل کرنے کے بعد حکم سجدہ دیا. اگر آدم کا سجدہ تھا تو نور کے دخول سے پہلے کروانا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا چہرہ ہے آدم کی طرف اور سجدہ ہے آدم والے کا. جیسے ہمارا روزانہ کا معمول ہے، ہمارا منہ ہوتا ہے نماز میں سجدے میں کعبہ کی طرف، منہ ہوتا ہے کعبہ کی طرف اور سجدہ کرتے ہیں کعبے والے کا. پھر وہی نور ابراہیم علیہ السلام میں پہنچا. آگ جلا نہ سکی، جبریل سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہی. اور وہی نور جب اسماعیل علیہ السلام میں آیا تو چھری گردن کاٹ نہ سکی. اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ نبی کا نور آدم سے ہوتے ہوئے ابراہیم اور ابراہیم سے ہوتے ہوئے عبد مناف سے ہوتے ہوئے عبداللہ تک کیسے آیا. جیسے ہم سے یہ مت پوچھو کہ زمین میں ڈالا ہوا بیج تنوں سے، پتیوں سے، شاخوں سے گزرتا ہوا پھل میں کیسے پہنچا. تو جب تک بیج کو ہم نے، گٹھلی کو ہم نے زمین میں دفن کر دیا تو وہ باطن، اور جب پھل سے نکل پڑی تو ظاہر، اور وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر. اور پھل کے بعد درخت میں کچھ نہیں ہوتا، پھل آخری ہوتا ہے. پودا ہے تو بڑھے گا، شاخیں ہیں تو بڑھے گی، پھول ہے تو بڑھے گا، پھل ہے تو بڑھے گا. پھل میں گٹھلی آ گئی، اسٹاپ، اب یہی آخری درجہ. تو میرا نبی نبوت کا پھل ہے، اسی لیے آخر ہے. اب اس پھل کے بعد کوئی پھل نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اور رہی بات سیدوں میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، مرزائیوں میں بنے گا. رسول کے خاندان میں کوئی نیا نبی نہیں بنے گا تو یہ پاندان میں کہاں سے بن گیا. اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات، لاجیکل بٹ ویری کنونسنگ. کوئی نبی کسی نبی کا غلام نہیں، امتی غلام ہوتا ہے، نبی غلام نہیں ہوتا. امتی غلام ہوتا ہے، نبی غلام نہیں ہوتا. کوئی نبی غلام موسیٰ نہیں ہے، کوئی نبی غلام ابراہیم نہیں ہے. نبی کی بات کر رہا ہوں. کوئی نبی غلام آدم نہیں ہے، کوئی غلام احمد نہیں ہے. اور غلام احمد ہے تو نبی نہیں ہے، اور نبی ہے تو غلام احمد نہیں ہے. تیرے ماں باپ نے تجھے نبی نہیں مانا،
نام ہی غلام احمد رکھا، تو ہم آپ کی سنیں کہ آپ کے باپ کی سنیں؟ اور آخری جملہ یہ ہے کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو ایسا اول نبی بنایا، ایسا اول نبی بنایا کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور ایسا آخری نبی بنایا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔